بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو لا يقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے إلا كما يقوم الذي مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان خبطی بنا دیا ہو اس کو شیطان نے من المس چھو کر۔ پچھلی آیات کریمہ میں 2-3 صفحات سے کئی رکوع سے ہم صدقہ خیرات، ان کے احکام، اس کے فضائل، کن کو صدقہ دینا ہے پڑھ رہے ہیں، تفصیلات پڑھی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین یہاں سود کی بات کر رہے ہیں جو صدقہ خیرات کے نظام کے بالمقابل ایک اپوزٹ پورا ایک نظام ہے۔ صدقہ خیرات کے اندر جس طرح ایک انسان ایثار کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی غم گساری رکھتے ہوئے انسان اس کی مدد کرتا ہے، اور انسان یہ نہیں سمجھتا کہ میں اگلے پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ یہ انسان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، کیونکہ کسی غریب مسکین کو صدقہ دینا یا رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ در حقیقت انسان کا اس پر احسان نہیں ہے، بلکہ انسان کو تو اس کا بدلہ اللہ سے ملے گا۔ یہ در حقیقت غریب مسکین کا اور رشتہ دار کا حق ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور غریب اور مسکین کو اس کا حق دو، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ تو انسان دوسرے سے ہمدردی رکھتے ہوئے دوسروں کی مصیبت اور اس کی غربت، فقر فاقہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اس پر خرچ کرتا ہے، اور اس سے اس کے اجر کا طالب بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس سے اجر کا طالب ہو اور اس پر احسان جتلائے تو اس صدقے کا اجر ہی ضائع ہو جاتا، جیسے ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں، وہ دوسرے پر خرچ کرتا ہے اور یہ اگلے بندے کا حق ہوتا ہے۔ اس طرح دینے والے کے دل میں کیا جذبات اور کیا تقویٰ اور کیا اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور دنیا داری کے چنگل سے اور شیطان کے بہکاوے سے کس طرح وہ نکلتا ہے۔ ایک یہ نظام ہے جس میں انسان کئی دفعہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح بھی دیتا ہے، اصرار بھی کرتا ہے، خود بھوکا رہ کر بھی دوسرے کی بھوک دور کرنے کا انتظام کرتا ہے، جس کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ بخل سے انسان اپنے نفس کے بخل سے کیسے نکلتا ہے، یہ صدقہ خیرات کا تصور اور اس کا اجر اللہ سے جب وہ لینے کا طالب ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے نفس کے بخل سے نکلتا ہے، اور اس صدقہ خیرات کے نظام سے انسان کے اندر غنا پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنے نفس کے بخل سے نکلتا ہے۔ اور یاد رکھیے اصل غنا، اصل تمنگری وہ دل کا غنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں الغنا غنا النفس، کہ اصل غنا تو دل کا غنا ہے۔ ایک انسان ظاہری اعتبار سے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ نہیں، لیکن اگر وہ دل سے اللہ نے جو جتنا کچھ اس کو دیا ہے وہ اس پر راضی ہے اور اس پہ قانع ہے، اور وہ دوسرے کے مال کو بخل اور حسد اور رشک کی نظر سے نہیں دیکھتا، جو اللہ نے اسے دیا ہے اس پر وہ قانع ہے، اس سے بڑا دنیا میں غنی کوئی نہیں ہے صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اور اگر ایک بندہ اربوں خربوں کا مالک ہے، بلینز اس کے پاس ہیں، لیکن اس کی بھوک اور اس کا بخل
اور مال کی ہوس ختم ہی نہیں ہوتی. یاد رکھیے اس سے بڑا فقیر اور اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں ارشاد ہے الفقر فقر القلب، اصل فقر اور اصل محتاجگی دل کی محتاجگی ہے. یہ محتاجگی اور یہ بخل کیسے دور ہوگا؟ یہ اعصار سے اور یہ صدقہ خیرات سے دور ہوتا ہے. ایک یہ نظام ہے اسلام کا جو بہترین نظام ہے، اس میں اللہ نے فرضی صدقہ بھی رکھا ہے اور نفلی صدقہ بھی رکھا ہے، اور اس کے فضائل ہم پڑھ چکے ہیں، بہت زیادہ ہیں. ایک نظام اس کے بالمقابل سود کا نظام ہے، جس سے وہ بخل اور وہ جو دل کا فقر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ اگلے بندے کی ہمدردی، اگلے بندے کے ساتھ غم گساری تو درکنار. اس کا تو دل یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ وہ اس کے پاس واپس کرنے کے لیے، قرض واپس کرنے کے لیے رقم ہے کہ نہیں، وہ مجھے قرض بھی واپس کرے اور میرا سود بھی واپس کرے. اگر اس کے پاس رقم نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ اپنا جسم کا ٹکڑا کاٹ کے مجھے دے، وہ اپنی جان مار کے مجھے دے، وہ اپنی اولاد بیچ کر مجھے جو ہے وہ رقم ادا کرے، مجھے تو میری رقم سے مطلب ہے. ایک یہ نظام ہے جو سود کا نظام ہے. اللہ رب العالمین نے صدقہ کے فوراً بعد اسے ذکر کر کے بتایا کہ کس طرح کر کے یہ اپوزٹ نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک یہ صدقہ اور اس کے فضائل اور اس کے احکامات ہیں، اور ایک طرف یہ سود ہے. جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس طرح جیسے وہ شخص کھڑا ہوگا کہ جسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو. یتخبطہ خبطی بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو اسے، الشیطان شیطان من المس چھو کر. یہ کیفیت سود خور کی کب ہوگی؟ جب وہ قیامت کے دن جو ہے وہ کھڑا ہوگا، قیامت کے دن زندہ ہوگا، جب بعث بعد الموت کے بعد، تو وہ اتنا پریشان اور وہ اتنا حسرت میں ہوگا، اور اس کی کیفیت ایسے ہوگی وہ اپنے آپ میں نہیں ہوگا. تو یہ کیفیت جو ہے وہ سود خور کی ہے، اور سود خور کا اللہ کے ہاں یہ انجام ہے. دنیا کے اندر بھی تباہی بربادی اس کا مقدر ہے، اور آخرت کے اندر بھی تباہی بربادی جو ہے اس کا مقدر ہے. تو اس کی کیفیت ایسی ہوگی. ذالک، یہ کیفیت سود خور کی، بأنہم، اس لیے کہ وہ سود خور لوگ، قالو، انہوں نے کہا، یہ اس لیے ہے ان کی یہ کیفیت کہ انہوں نے کہا انما البیع، سوائے اس کے کہ نہیں، البیع، خرید و فروخت، مثل الربا، سود کی طرح ہے. ان کی یہ کیفیت اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہوئے، ان کو پتہ ہے سود کھانا حرام ہے، اللہ نے حرام کیا، لیکن وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے بالمقابل کھڑے ہوتے ہوئے اور اللہ کے نظام سے ٹکراتے ہوئے وہ یہ باطل دلیلیں پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا فرق ہے سود میں اور تجارت میں؟ یہ سود تجارت کی طرح ہی تو ہے. تجارت کے اندر بھی ہم جو ہے وہ رقم انویسٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہے اس میں منافع کماتے ہیں. تو یہاں بھی ہم قرض دیتے ہیں اور قرض لے کر ہم جو ہے وہ زیادہ واپس لیتے ہیں. تو یہ تجارت کی طرح ہی ہے. اس میں اور تجارت میں فرق کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حلال کر دیا اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کر دیا ہے سود کو. اللہ فرماتے ہیں کہ تجارت میں اور سود میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے. اچھا جی، سود چیز کیا ہے؟ سود کہتے کس کو ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ سود کا، ربا کا لفظی مطلب بڑھوتری، اضافہ. اور اصطلاحی طور پر سود سے مراد وہ اضافہ ہے. اصل میں سود کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ربا الفضل کہتے ہیں اور ایک کو ربا النسیہ کہتے ہیں. دو قسمیں ہیں سود کی بنیادی. سود کا آپ کو پتہ ربا کہتے ہیں عربی زبان میں، تو ایک ربا الفضل ہے اور دوسرا ربا النسیہ. ربا الفضل، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دو چیزوں کا آپس میں اس طرح تبادلہ کرنا کہ بالکل مساوی تبادلہ نہ ہو، ایک چیز زیادہ ہو دوسری چیز کم ہو. ایک تو ربا الفضل کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ معاملہ فوری نہ ہو، ہاتھوں ہاتھ نہ ہو، بلکہ اس میں تاخیر ہو جائے، تو پھر اس کو ربا الفضل کہتے ہیں. اور حدیث مبارکہ کے مطابق
حدیث مبارکہ میں 6 چیزوں کا ذکر ہے، سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کے چاندی کے ساتھ، گندم کا گندم کے ساتھ، تو 6 چیزیں حدیث مبارکہ میں ذکر ہیں۔ تو ان 6 چیزوں کا آپس میں اس طرح تبادلہ کرنا، مثلا سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کے چاندی کے ساتھ، اس طرح تبادلہ کرنا کہ ایک طرف سونا زیادہ ہو ایک طرف سونا کم ہو، تو یہ ربا الفضل میں آئے گا۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ 2 تولے سونا دے کر 1 تولہ لے تو یہ ربا الفضل میں آئے گا، چاہے وہ 1 تولہ جو سونا لے رہا ہے وہ زیادہ کیرٹ کا ہو، 24 کیرات کا ہو، اور وہ جو دوسری طرف 2 تولے سونا ہے وہ 22 کیرٹ کا ہو، 23 کا ہو، وہ چاہے تھوڑا وہ ردی کوالٹی کا ہو اور وہ دوسرا سونا جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کا ہو۔ تو جب آپ بارٹر سسٹم کے تحت سونے کا سونے سے تبادلہ کریں گے تو اس وقت آپ کو برابر تبادلہ کرنا ہوگا۔ اس وقت ایک کو قیمتی سمجھنا، ایک قیمتی ہے اور دوسرا تھوڑا کم قیمت ہے، اگر آپ ان کا آپس میں تبادلہ کریں گے تو پھر آپ ان کا تبادلہ برابر کریں گے۔ اور جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ برابر تبادلے کے ساتھ ساتھ ان کا تبادلہ آپس میں ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ آپ اس ہاتھ دیں اور اس ہاتھ لیں، اگر تو یہ دونوں شرطیں پوری ہیں تو یہ سود نہیں ہے، اور اگر یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہیں تو یہ سود ہے، اور اس سود کی قسم کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ اب یہ 6 چیزیں تو بطور نص آتی ہیں، بعض علماء ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ قیاس کر کے کچھ اور چیزیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک تو سود کی یہ قسم ہے، یہ بھی حرام ہے، اور اگر ایک چیز اعلیٰ کوالٹی کی ہے وہ زائد وہ تھوڑی ہو، اور جو تھوڑی سی کم کوالٹی کی ہے وہ زیادہ ہو، اور ان کا آپس میں تبادلہ کیا جائے تو یہ بھی سود ہوگا ربا الفضل۔ اور اگر وہ ہاتھوں ہاتھ نہیں ہے، 22 کیرات کا سونا ہے 1 تولہ، ایک طرف 24 کیرات کا سونا ہے، وہ 1 تولہ ہی ہے، لیکن 22 کیرات کا سونا آج دیا جاتا ہے یا 24 کیرات کا سونا آج دیا جاتا ہے، اور 22 کیرات کا سونا وہ 1 ہفتے بعد لیا جاتا ہے، اتنا ہی چاہے لیا جائے، یہ بھی ربا الفضل ہوگا اگر وہ ہاتھوں ہاتھ نہیں ہے تو۔ اگر اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، کیونکہ تاخیر کی صورت میں قیمت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو وہاں بھی یہ سود کا امکان جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ دوسری قسم سود کی جس کو ربا النسیہ کہتے ہیں، ربا النسیہ کہتے ہیں ادھار کو، یعنی قرض پہ کوئی چیز دی جائے، کوئی رقم دی جائے تو اچھا میں ربا الفضل کے حوالے سے ایک وضاحت کر دوں کہ اگر یہ سونے کا تبادلہ کرنا ہو، چاندی کا تبادلہ کرنا ہو، اور اس میں کوئی چاہتا ہو کہ میں یہ اعلیٰ کوالٹی کا سونا ہے، یہ میں زیادہ قیمت کا ہے اور اس کے مقابلے میں کم کوالٹی کا سونا زیادہ لے لوں، اس کا ایک شرعی حیلہ موجود ہے شریعت کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعہ پیش آیا کہ کھجور کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام بعض دفعہ اشیاء کا تبادلہ کر لیتے تھے آپس میں، تو اعلیٰ کوالٹی کی کھجوروں میں اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں بھی ہوتی ہیں، اجوا کھجور اعلیٰ کوالٹی کی ہے، زیادہ قیمت اس کی ہوتی ہے، دوسری کھجوروں کی قیمت کم ہوتی ہے، تو کوئی شخص وہ اعلیٰ کوالٹی کی 1 کلو کھجوریں دے کر تھوڑی ادنا کوالٹی کی 2 کلو کھجوریں لینا چاہ رہا تھا اور اس قسم کا تبادلہ کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو سود ہے، یہ تو ربا الفضل ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اس کا ایک حل بتاتا ہوں، اس کا ایک حل یہ ہے کہ تم اس کو کسی تیسری چیز کے ساتھ اس کا تبادلہ کر دو، کسی تیسری چیز کو بنیاد بنا کر، تو پھر ٹھیک ہے۔ یعنی اگر یہی 24 کیرات کا سونا ہے، اس کا تبادلہ اگر 22 کیرات کے 21 کیرات کے سونے سے کرنا ہے، تو اگر سونے کے ساتھ تبادلہ ہوگا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر اس میں جو ہے وہ وزن کم و بیش ہو گیا تو وہ جائز نہیں ہوگا، لیکن اس کو روپے پیسے کے ساتھ، نقدی کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلہ بتایا تھا ان صحابی کو، بعض ایسے ہیلے ہوتے ہیں جو شریعت میں جائز ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری قسم ہے جس کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ ربا النسیہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو قرض دے 1 لاکھ روپے اور جب واپس لے تو وہ زیادہ واپس لے، تو اس کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی انفرادی طور پر کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ کرے تب بھی سود ہے، اگر یہ کوئی
زیادہ لوگوں کے ساتھ کریں تب بھی سود ہے، اگر یہ انفرادی طور پر ہو تب بھی، کاروباری طور پر ہو تب بھی، اور سود در سود ہو تب بھی، چاہے ایک دفعہ ہو تب بھی. اگر رقم کم ہوگی تو پھر مثلا 1,00,000 میں نے قرض دینا ہے، میں نے قرض دے رہا ہوں، میں واپس 1,20,000 لوں گا، تم مہینے بعد واپس کرو، 2 مہینے بعد واپس کرو، سال بعد واپس کرو، 2 سال بعد واپس کرو، جب بھی واپس کرو تو تم نے مجھے 1,20,000 واپس کرنا. یہ بھی سود ہے. اور یہ بھی حرام ہے. اور یہ بھی حرام ہے کہ اگر تم 1 مہینے بعد واپس کرو گے تو 1,10,000 واپس کرنا ہے، 2 مہینے بعد واپس کرو گے تو 1,20,000 واپس کرنا ہے، 3 مہینے بعد واپس کرو تو اتنا واپس کرنا ہے. یہ بھی سود ہی ہے، انفرادی ہو کاروباری ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ انفرادی سود ہوتا تھا، کاروباری سود نہیں ہوتا. بعض کہتے ہیں نہیں اسلام میں تو سود مرکب حرام ہے، عام سود حرام نہیں ہے. یہ ساری ہیلے ہیں، یہ سارے بہانے ہیں اور یہ سود سے بچنے کی باتیں ہیں. تو ربا النسیہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، چاہے انفرادی ہوں چاہے وہ اجتماعی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو سود در سود کر کے نہ کھاؤ. اس سے بعض لوگوں نے، بعض دانشوروں نے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ سود در سود حرام ہے، جس میں قیمت بڑھتی رہتی ہے، ایک دفعہ ہو تو حرام نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ بینک کا سود حرام نہیں ہے، عام سود حرام ہے. بہرحال یہ سب جو ہے نا تعویلیں ہیں. تو سود چاہے وہ ربا الفضل کی صورت میں ہو چاہے وہ ربا النسیہ کی صورت میں ہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کل قرض جر نفعا بغیر عوض فهو ربا. ہر قرضہ جو پروفٹ لائے بغیر کسی عوض کے، عوض صرف وقت ہو تو پھر وہ ربا ہوگا، وہ سود ہوگا. یہ سمے ربا النسیہ کی تعریف ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. تو بہرحال جو لوگ سود کھاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوگی جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک جیسے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تجارت کے اندر رسک انوالو ہوتا ہے، تجارت کے اندر ٹریڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ، اور انسان کا سرمایہ بھی لگتا ہے، انسان کی محنت بھی لگتی ہے، رسک بھی ہوتا ہے، کافی چیزیں ہوتی ہیں، نفع نقصان کا امکان ہوتا ہے. سود کے اندر جو ہے وہ رسک نہیں ہوتا، ٹریڈنگ نہیں ہوتی. تو بڑا واضح فرق ہے. لیکن جس نے نہیں ماننا ہوتا پھر وہ تعویلیں کرتا ہے. تو مشرکین بھی یہ تعویل کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ فرق کیا ہے سود اور تجارت میں؟ یہ ایک ہی تو چیز ہے، ایک جیسی تو چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دونوں ایک جیسی نہیں ہے، فرق بڑا واضح ہے. اور اس سے بڑا فرق کیا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، پس جو شخص کہ آ گئی اس کے پاس موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہی پس وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف پس اس کے لیے ہے جو گزر چکا، وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اگر کسی شخص کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ جائے تو پچھلا معاملہ تو چلو جو معاملہ ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر اس کو آئندہ یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو پھر اللہ سے ڈر کر آئندہ یہ سودی معاملہ چھوڑ دینا چاہیے اور سود سے بالکل کنارہ کشی کر لینی چاہیے. ومن عاد فاولئک اصحاب النار، جو لوٹے، جو دوبارہ یہی کام کرے، ایک دفعہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، ایک دفعہ کہ میں سود نہیں لوں گا، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد اس کا کوئی اور کاروبار سیٹ نہ ہو، کوئی اور سیٹنگ نہ ہو، تو وہ دوبارہ مجبوری کے نام پہ یا جس نام پہ بھی وہ دوبارہ سود کی طرف آ جائے، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو سود کی جو ہے مذمت بہت زیادہ ہے اسلام کے اندر، اور سود جو ہے اس کو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے، جیسے ابھی اگلی آیات میں آئے گا. اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سود کو شمار کیا گیا ہے. 7 بڑے گناہ جن کو السبع الموبقات کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر، ان میں سود شامل ہے. یہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں. اور فرمایا کہ سود جو ہے یہ 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی بڑا جرم ہے، 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. اور بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ سود کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو سود کا ایک حصہ جو ہے وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے. وہ ہے کہ سود کھانا اتنا بڑا جرم ہے جیسے کہ اگر سود کے 70 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ماں کے زنا کرنے کے مترادف ہے. تو سود اتنا بڑا جرم ہے. اور فرمایا کہ
پچھلی امتیں جو ہیں یہود و نصارہ، تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے اور جو انہوں نے کیا تم بھی وہ کرو گے، اور وہ 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، تم 73 فرقوں میں بٹو گے، اور اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کیا ہوگا تم بھی یہ کرو گے، اگر کوئی کسی کے بل میں گھسا ہوگا تم بھی یہ کام کرو گے۔ یہود جو ہے وہ سود کھاتے تھے، تو ہماری امت بھی، مسلمان امت بھی جو ہے وہ ان کی دیکھا دیکھی سود کھانا شروع ہو گئی۔ تو بہرحال سود کی جو ہے وہ بہت زیادہ مذمت ہے شریعت اسلامی کے اندر، اور سود کھانا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگلی آیات ہیں کہ سود کھانا اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو بندہ سود کھاتا ہے تو اس کو اللہ کے غضب سے ڈرانا چاہیے۔ اسلامی مملکت ہو، اسلامی حکومت ہو، تو ایسے شخص کو باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر وہ باز نہ آئے اس سے توبہ کرانی چاہیے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے، ایسے شخص کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، ایسے شخص کی گردن اڑا دی جائے جو بندہ سود کھانے سے باز نہیں آتا۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں کہا ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے سود کو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دی ہے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹا دیتا ہے اللہ سود کو اور بڑھا دیتا ہے اللہ صدقات کو۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ لفظ ربا یہ را با اور واو سے ہے، اس کا روٹ را با اور واو ہے، ربا، اور ربا کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتری، بڑھنا، بڑھنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سود کھانے سے مال بڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سود کھانے سے نہ دنیا کے اندر مال بڑھتا ہے نہ آخرت میں بڑھتا ہے۔ سود کھانے سے مال کم ہوتا ہے اور مال میں بے برکتی بھی ہوتی ہے، مال مٹ جاتا ہے سود کھانے سے۔ اور جو لوگ سود کے ظاہر کو دیکھ کر کہ جی ہمیں منافع آنا ہی آنا ہے، اگلا بندہ جو ہے وہ جیسے مرضی جو ہے وہ ہمیں سود دے، اس نے سود دینا ہے، وہ اپنے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے دے، اپنے بچوں کو بیچ کر دے، جیسے بھی اپنا جو ہے وہ کھانا پینا ختم کر کے وہ سود دے، جیسے بھی دے، ہمارا مال بڑھنا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں سود کھانے سے مال بڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بڑھتا نہیں ہے، کم ہوتا ہے۔ بڑھتا کس سے ہے؟ مال بڑھتا ہے صدقے سے، یعنی لوگ سود جس وجہ سے کھاتے ہیں وہ وجہ حقیقی طور پر وہ صدقے میں موجود ہے، یعنی لفظ ربا کا مطلب ہی بڑھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یربی الصدقات، اللہ صدقے کو بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں سود کھانے سے مال بڑھے گا، اللہ کہتے ہیں نہیں، سود کھانے سے مال کم ہوگا اور صدقے سے مال بڑھے گا۔ اور میں اس کی وضاحت تفصیل سے کر چکا ہوں پچھلی آیات میں کہ یہ صرف آخرت میں صدقے سے مال نہیں بڑھتا، دنیا کے اندر صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا جانشین عطا کرے گا۔ یہ دنیا کے اندر اللہ کا وعدہ ہے، انسان جو خرچ کرے اللہ اس کو وہی چیز اس سے بڑھ کر اللہ عطا کریں گے۔ اور حدیث مبارکہ آپ کو بیان کی تھی، صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں، ان کا کام ہی ایک ہے، ایک فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو جو اس نے خرچ کیا اتنا ہی اس کو عطا کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے اور فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال روک رہا ہے اس کے مال کو تباہ کر دے۔ تو یہ مسلسل ایک فرشتے کی دعا، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اس کا جانشین عطا کرے، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روکنے والے کا مال تباہ کر دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ جو تم سود دیتے ہو، سود پہ مال دیتے ہو کہ تاکہ وہ مال بڑھ جائے ظاہری طور پر، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے، نہ دنیا میں بڑھتا ہے اور آخرت تو تباہی ہی تباہی ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم زکوٰۃ ادا کرو، نفلی یا فرضی یا نفلی صدقہ، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے پھر تو ہر عمل کے پیچھے اللہ کی رضا ہوتی ہے، تم اللہ کی رضا چاہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں۔ المضعفون، مضعفون کا مطلب اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے، دنیا کے اندر ان کا مال کئی گنا ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ اصل میں وہ کام کر رہا ہے جو ظاہر بین لوگ سود کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قسم کھا کر فرمایا اور بار بار فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. انسان سمجھتا ہے صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال کم نہیں کرتا. تو ایک تو صدقہ کرنے سے مال ظاہری طور پر بھی کم نہیں ہوتا، ظاہری طور پر بھی بڑھتا ہے. اصل میں نتائج دیکھنے چاہیے نا، یعنی فوری اسی دن دیکھنے کی بجائے ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد. اصل میں ہمارے سامنے مستقبل کے حالات نہیں ہیں، ہمیں پورا علم نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ظاہری طور پر سود کھانے سے اگر 100 روپیہ 120 روپیہ ہو گیا ہے تو وہ بیماری آنے سے وہ پورا 120 کیا وہ 240 جو ہے وہ لگ جانا ہے بیماری پہ. ہمیں تو نہیں پتہ کہ بیماری آنی کہ نہیں آنی، اور ہمیں نہیں پتہ کہ سود کھانے والا کن کن آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے اور کہاں کہاں اس کا مال ضائع ہوتا ہے. اور جو سود نہیں کھاتا اور وہ صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے کون کون سی مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اور تو صرف صدقہ دینے سے ظاہری طور پر مال بڑھتا ہی نہیں ہے بلکہ مال میں برکت بھی بڑھتی ہے، اور یہ جو مصیبتوں سے انسان دور بھی ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ جو سود کھانے سے تم سمجھتے ہو مال بڑھے گا، اور صدقہ دینے سے تمہیں شیطان ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ صدقہ کبھی نہ کرنا تم فقیر ہو جاؤ گے. تو یہ معاملہ الٹا ہے. سود کھانے سے تم فقیر تو ہو سکتے ہو، اور صدقہ دینے سے تم فقیر نہیں ہو سکتے. صدقہ دینے سے مال بڑھے گا، سود کھانے سے مال مٹے گا، مال کم ہوگا. اور پھر برکت اور بے برکتی کا معاملہ بالکل اس سے مستزاد ہے، اس سے الگ ہے. واللہ لا يحب كل غفار نثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر بہت ناشکر بہت گناہ گار کو. اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ اللہ کا سب سے بڑا ناشکرہ ہے. سود کھانے والا، گناہ گار، یہ اس سے بڑا ناشکرہ کون ہوگا؟ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے انسان اللہ کی ناشکری کرے، اللہ کی نافرمانی کر کے اور اللہ کے ساتھ جنگ کر کے، تو اللہ ایسے بہت ناشکروں کو، کفار مبالغے کا صیغہ ہے، تو ایسے بہت ناشکروں کو اور ایسے گناہ گاروں کو اللہ کیسے پسند کر سکتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، واقاموا الصلاة اور نماز قائم کی، وآتوا الزكاة اور زکوٰۃ ادا کی، لهم اجرهم عند ربهم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا، پھر یہ ایک آیت کریمہ درمیان میں آ گئی ہے سود کے احکام بیان کرنے کے درمیان، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان، عمل صالح کی بات کی ہے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی بات کی ہے، پھر صدقہ کی بات کی ہے، اور فرمایا کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، فرضی صدقہ ہو، نفلی صدقہ ہو، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اور میں کل بتا چکا ہوں، یہی آیت کریمہ ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عمل کی فضیلت، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کسی عمل کی فضیلت بیان کر دیں کہ اس عمل سے 10 گنا زیادہ ثواب ملنا ہے، یا اس عمل سے 100 گنا زیادہ ثواب ملنا ہے، یا اس عمل سے 700 گنا زیادہ ثواب ملنا، جس طرح صدقہ کے بارے میں ہم نے پڑھا. اس سے زیادہ فصیح بلیغ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر بیان ہی نہ کریں اور اللہ یہ فرمائیں کہ جو بندہ یہ کام کرے اس کا اجر تو میرے پاس محفوظ ہے. یہ زیادہ بلیغ اور زیادہ گہری بات ہے، اور اس کا اجر آپ سمجھیے وہ ان گنت ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی انداز ہے. اللہ یہاں اصل میں بات چونکہ صدقے کی چل رہی ہے، لیکن صدقہ جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، نماز کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. تو ایمان کی بات بھی آئی، عمل صالح کی بات بھی آئی، نماز کی بات بھی آئی، زکوٰۃ کی بات بھی آئی، اور پھر وہی اس زکوٰۃ کا، صدقہ خیرات کا اجر بیان کیا کہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ بس اللہ کے پاس محفوظ ہے. اور ایسے لوگوں پر ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا مستقبل کا، اس کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے. ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگوں پر کوئی غم نہیں ہوگا ماضی کا، جو دنیا میں وہ کر آئے ہیں. قیامت کے دن نہ انہیں کوئی غم ہوگا کہ ہم غلط تو نہیں کر کے آئے، اور ان پر آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوگا. پھر یہ ایمان، عمل صالح، نماز اور زکوٰۃ کی فضیلت بیان ہوئی ہے. اس کے بعد پھر آگے سود کے احکام شروع ہو گئے ہیں، پھر سود کی مذمت بیان شروع ہو گئی ہے. تو واللہ عالم یہ بتانا مقصود ہے کہ سود کے بالمقابل جو نظام ہے وہ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے، وہ صدقے کا نظام ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ
کہ جی پیچھے صدقے کے احکامات تھے، وہ 2-3 رکوع چلتے رہے، وہ اب ختم ہو گئے ہیں، اب آگے نیا موضوع شروع ہو گیا ہے اس نئے موضوع کا کہ سود حرام ہے، اس سود کی حرمت کا صدقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، اس کا تعلق جوڑو آپس میں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ پیچھے صدقے کے احکامات ختم ہو گئے، اب یہاں سود کے احکامات شروع ہو گئے، سود کی حرمت کے، یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا. نہیں، سود کے درمیان میں دوبارہ صدقے کو بیان کر کے واضح کیا کہ سود کے بالمقابل صدقے کا نظام نافذ ہونا چاہیے. نظام کفر کے اندر سود کا نظام ہو سکتا ہے، اگر نظام اسلام آتا ہے، اللہ کا نظام آتا ہے، تو وہاں سود کے بالمقابل جو نظام متعارف کرانا چاہیے وہ زکوٰۃ کا اور صدقے کا نظام متعارف کرانا چاہیے. یہ اس کا صحیح بدل ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آپ اگر نوٹ کریں تو سود کے بالمقابل زکوٰۃ اور صدقے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور آگے بھی ہمیں اگلی چند آیات میں بھی یہ اشارہ اور یہ بار بار یہ تقابل ملے گا سود کا اور زکوٰۃ کا اور صدقے کا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو بچ گیا ہے سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. جس آیت کی ابتدا بھی یا ایھا الذین آمنوا سے ہو، اس آیت کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا سے کسی آیت کی ابتدا ہو رہی ہو تو اس کو بہت زیادہ توجہ سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس آیت میں جو حکم بیان ہوگا وہ در حقیقت ہمارے ایمان کا تقاضا ہوگا. اگر اس حکم پر عمل نہیں ہوگا یا عمل کرنے میں کوتاہی ہوگی، گویا کہ ایمان خطرے میں پڑے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا کے بعد والے حکم کو بہت اہمیت کے ساتھ لینا چاہیے اور اس پر اسی اہمیت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، ورنہ وہ ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے. وہ ایمان جو ہمیں جہنم سے بچائے گا، وہ ایمان جو ہمیں جنت میں لے جائے گا. آپ کو پتہ ہے جنت میں لے جانے والی چیز، اصل چیز ایمان ہے، اور جہنم سے بچانے والی اصل چیز ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان جتنے مرضی اعمال اکٹھے کر لے، جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، کسی نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو جنت ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو جہنم ہے. چاہے انسان کتنا مرضی صدقہ خیرات ہی کیوں نہ کرے، کتنی بڑی چیریٹی کیوں نہ کرے. بل گیٹس کے بارے میں آتا ہے، کئی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے حقوق العباد کا دھیان رکھتے ہیں، بڑی وہ چیریٹی کرتے ہیں، بڑا وہ لوگوں کا دھیان رکھتے ہیں. اس طرح کی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی. عبداللہ بن جدعان نامی ایک شخص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑا خرچ کرتا تھا. جاہلیت کے دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے. کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو ایک خزانہ مل گیا تھا، کوئی گم شدہ. تو اتنا وہ مالدار ہو گیا، وہ اتنا مال لینے کے بعد اس نے مال کو اڑانے کی بجائے اس نے اس مال کو خرچ کرنا شروع کر دیا، غریبوں پر، مسکینوں پر، لوگوں کو کھانا کھلانا. اس کے رشتہ دار ہوں، جاننے والے ہوں، نہ جاننے والے ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، امیر ہوں، اس کا دسترخوان ہوتا تھا، اس میں سبھی شریک ہوتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے، اب وہ روایات کس طرح کی ہیں، کس حد تک صحیح ہیں واللہ عالم، کہ یعنی نبی بننے سے پہلے کئی دفعہ اس کے دسترخوان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھایا. وہ بڑا نیک، بڑا سخی شخص مشہور تھا، جیسے حاتم طائی کا واقعہ ہے. اسی طرح عبداللہ بن جدعان تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے صحیح حدیث مبارکہ میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان نامی شخص کا آپ کو پتہ ہے بڑا ہی وہ سخی تھا اور بڑا وہ مال خرچ کرتا تھا، اور اس کا دسترخوان امیر غریب سب کے لیے ہر وقت کھلا ہوتا تھا، تو کیا اس کو اس کا یہ عمل فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عائشہ بڑا حیران ہوئی کہ اس کو اس کا عمل فائدہ کیوں نہیں دے گا، اس سے بڑا سخی، بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں سخی. آپ نے فرمایا اس نے کبھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، کبھی اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی. تو ایمان جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے، اور ایمان کے بغیر وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ایمان کے بغیر انسان کے اعمال جتنے مرضی نیک اعمال ہوں وہ ہباء منصورہ ہوتے ہیں، اور وہ اڑتی ہوئی گرد ہوتے ہیں. اور وہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تو جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. اور جن آیات میں اللہ نے ایمان کا واسطہ دے کر بات کی ہے، اگر ان احکامات پہ عمل نہ کیا جائے تو گویا کہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، جو ایمان جنت میں جانے کی بنیاد ہے. تو فرمایا اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے. آیت کے شروع میں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، ہر معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، خاص طور پہ سود کے معاملے میں. وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو بچ گیا ہے سود. اگر پہلے تمہیں نصیحت نہیں ملی، اب
غور کر کے اب نصیحت پکڑو. اب اگر تم نے کوئی سود پہ پیسے دیے ہوئے ہیں، پچھلا جو معاملہ ہو گیا اس کو چھوڑو، اب یہ سود چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ معاف کرے، یہ کیسا ایمان ہے کہ یہ ایمان انسان کو سود کھانے سے نہ روک سکے، یہ ایمان انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے سے نہ روک سکے. تو کیسا ایمان ہے؟ کیا یہ اتنا کمزور، اتنا لولا لنگڑا ایمان جنت میں لے جائے گا، جہنم سے بچائے گا؟ کبھی بھی نہیں بچائے گا. اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر یہ چھوڑنا پڑے گا، ورنہ پھر ایمان ہی نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ تم نے کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ جنگ کے ساتھ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے، تو پھر تم سمجھو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہو. اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا. كتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، طے کر دی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی غالب ہوں گے. اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ پوری دنیا مل کر اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے سیدھی سیدھی. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، اگر تم رجوع کر لو اللہ کی طرف اور سود سے کنارہ کشی اختیار کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پس تمہارے لیے تمہارے رأس المال ہیں. رؤوس رأس کی جمع ہے، تمہارے مالوں کا رأس تمہارے پاس، وہ تمہارے لیے ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے. کیا مطلب؟ یعنی اگر تم میں سے کسی کو نصیحت آ جائے، کسی کو اللہ کا ڈر آ جائے اور وہ سود چھوڑنے کا ارادہ کر لے، تو سود چھوڑنے کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا پورا مال سود میں ملوث ہو گیا ہے، میرا پورا مال برباد ہو گیا ہے، پورا مال پلید ہو گیا ہے، اب میں اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا. نہیں، تم اپنا راس المال واپس لے سکتے. یعنی اگر تم نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا ہے اور تم نے اس سے کہا کہ 1,20,000 واپس کیا جائے یا 1,50,000 واپس کیا جائے، اب تمہارا پورا 1,50,000 برباد نہیں ہو گیا، وہ پورا پلید نہیں ہو گیا، تم نے سود نہیں لینا، تم اپنا 1,00,000 واپس لے سکتے ہو. وہ راس المال ہے، راس المال تم واپس لے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، سود نہیں لینا. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پہ ظلم کیا جائے. ظلم کیا ہے سود لینے والے کا؟ کہ اگر وہ سود واپس لے، اگر 1,00,000 دے کر 1,20,000 یا 1,50,000 واپس لے، تو یہ تم اگلے بندے پر ظلم کر رہے ہو، یہ تم نے نہیں کرنا. اور تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے. تم پر ظلم کیا ہے؟ کہ تمہیں تمہارا 1,00,000 بھی واپس نہ ملے. نہیں، نہ تم پہ ظلم ہو کہ تمہیں 1,00,000 بھی واپس نہ ملے، اور نہ تم ظلم کرو کہ تم سود لو. درمیانہ کام کرو کہ اپنا راس المال واپس لے لو اور اللہ سے توبہ استغفار کرو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر ہو ذو عسرتن، تنگ دستی والا، ذو والا، عسرتن تنگ دستی. اگر تنگ دستی والا ہو، یعنی جس کو سود دیا ہے، جس کو سود پر مال دیا ہے. دیکھیں، سود پہ مال ہمیشہ وہ شخص لیتا ہے جو مجبور ہو. جس نے سود پہ مال لیے ہے، اگر وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو ڈھیل دے دو اسے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی تک. جس کو تم نے قرض پہ مال دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ تم اس سے سود واپس لو، اللہ فرماتے ہیں کہ سود تو ویسے تم نے نہیں لینا، یہ تمہارا ظلم ہوگا، اللہ اور رسول سے جنگ ہوگی. بلکہ سود، ایک تو ہے سود بھی نہ لو، نمبر 2 یہ کام کرو کہ اگر وہ وقت پہ واپس نہ کرے، اسے ڈھیل دے دو مزید. اصل مال واپس لینے میں بھی اسے مزید مہلت دے دو. اگر وہ تنگ دست ہے تو اگر وقت ختم ہو گیا، تم نے اس کو وقت دیا ہے 6 مہینے کا، 6 مہینے میں 1,00,000 لیا ہے تم نے، مجھے 1,00,000 واپس کرنا ہے، یا تم نے سود کی بھی بات کی ہے، سود بھی چھوڑ دو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے. سود بھی واپس نہ لو، اور اگر 6 مہینے میں وہ 1,00,000 بھی واپس نہ کر سکے تو اسے مزید مہلت دے دو. فَنَظِرَةٌ، بس ڈھیل دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی تک. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ ہی کر دو، خیر لکم، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اگر تمہیں حقیقت کا پتہ لگ جائے تو تمہارا صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، تم معافی کر دو اس کو، تم اسے اصل مال ہی نہ لو. دیکھیے، سود کے بالمقابل صدقہ جگہ جگہ تقابل ہے. سود کو تو چھوڑو، اصل مال کو ہی واپس لینے میں مہلت دے دو، اور اگر اس کے لیے واپس دینا مشکل ہو جائے تو صدقہ ہی کر دو. دیکھیے، اسلام جو ہے وہ انسان کے اندر یہ جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ جذبات پیدا ہوں گے تو آپ مجھے بتائیے، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ
مودت، رحمت اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات پروان چڑھیں گے. اور یہ خیر خواہی کے جذبات قرض دینے والے یا صدقہ دینے والے کے دل میں بھی ہوں گے کہ ایک تو اللہ کو راضی کر رہا ہوگا، وہ عبادت ہے صدقہ کرنا، اور وہ اصل میں دوسرے کی غربت اور دوسرے کی تنگ دستی کا دھیان کر رہا ہے. تو اس کا دل کتنا غم گسار ہے. اور صرف اس کے دل کے اندر یہ نیکی کے جذبات پیدا نہیں ہو رہے، اس کے دل کی پاکیزگی نہیں ہو رہی. صدقہ دینے سے ہوتا ہے مال بھی پاک ہوتا ہے، اور صدقہ دینے سے صرف مال پاک نہیں ہوتا، انسان بھی پاک ہوتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے صدقہ وصول کریں اور تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ اس صدقے کے ذریعے انہیں بھی پاک کریں اور ان کا تزکیہ بھی کریں. یہ دو لفظ ہیں، تطہرہم، آپ انہیں پاک بھی کریں، وتزکیہم بہا، ان کا تزکیہ بھی کریں. کیا مطلب؟ یعنی مال بھی پاک ہوگا صدقہ کرنے سے، اور جو صدقہ دینے والا ہے وہ جسمانی طور پر بھی پاک ہوگا، اس کے قلب کی بھی تطہیر ہوگی، اس کے جسم کی بھی تطہیر ہوگی، اس کے مال کی بھی تطہیر ہوگی. مال بھی پاک ہوگا، جسم بھی پاک ہوگا، دل بھی اس کا غم گساری کے جذبات سے بھر جائے گا، دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. صرف صدقہ دینے والے کے دل میں پیدا نہیں ہوگا، صدقہ لینے والے کے دل میں ہوگا کہ فلاں بندے نے میری ضرورت کا دھیان کیا، مجھ سے سود نہیں لیا، مجھے مہلت دی، بلکہ مجھے اتنی مہلت دی مجھے معافی کر دیا. تو اگلے بندے کے دل میں کتنے خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوں گے. تو دیکھیے، غریب اور امیر کے درمیان خیر خواہی کے جذبات ہوں گے، محبت کے جذبات ہوں گے، اور ایک بہترین معاشرے کی داغ بیل پڑے گی اور ایک بہترین معاشرے کی بنیاد پڑے گی. اور اگر سود لینا ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ سود لینے والا مالدار وہ اتنا ظالم ہے کہ اس کو غریب کے غربت کا کوئی احساس نہیں ہے. وہ کہتا ہے غریب مجھے اپنے جسم کا ٹکڑا جو ہے وہ وہی کاٹ کے دے دے، مجھے تو اپنا سود چاہیے. بالکل بھی اس کے دل میں ہمدردی نہیں ہے. اور جو بندہ سود ادا کر رہا ہے اور جس کا سود جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر کتنا ہو چکا ہے، اس کے دل میں کتنی دشمنی پیدا ہوگی یہ جو سود دینے والا ہے، کہ اس کو میری ضرورت کا خیال ہی نہیں ہے، اس کو میری غربت کا خیال ہی نہیں ہے. اور اس کے دل میں آئے گا، جب وہ سود ادا نہیں کر سکے گا، اس کا دل میں آئے گا کہ مجھے موقع ملے کہ میں اس کو رات کو قتل کر دوں، مجھے موقع. تو اس کے دل میں کتنے جذبات پیدا ہوں گے، نفرت کے اور قتل و غارت کے. اور اگر وہ جو ہے غلط ذہنی کا ہوگا تو وہ ڈاکو بن جائے گا یا چور بن جائے گا یا پھر وہ اس قسم کے کام کرے گا. تو سود کھانے سے انسان کا مال بھی کم ہوتا ہے، انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ بھی کرتا ہے، وہ پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پر آ جاتا ہے. اور یہ سود کی مذمت اور یہ سود کی یہ جو نحوست ہے، اس کا احساس مسلمان تو چھوڑیے کافروں کو ہو چکا ہے. کافر لوگ جو ہیں وہ آج کل زیرو انٹرسٹ پہ آ چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ زیرو انٹرسٹ سے معیشت ترقی کرتی ہے. لیکن اللہ معاف کرے، مسلمان ابھی تک جو ہیں وہ اسی سود، جاپان وغیرہ میں اور کئی ملکوں وغیرہ میں سود کم سے ہو کر زیرو انٹرسٹ پہ بھی آ چکا ہے. اور وہ کہتے ہیں اس میں معیشت کا فائدہ ہے اور اس سے معیشت بڑھتی بھی ہے. لیکن مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو بہرحال اللہ نے سود کے بالمقابل جو نظام دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کا نظام دیا ہے. بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک انسان کسی کو قرض دیتا ہے، جب تک مہلت ہے قرض کی، ایک بندہ کسی کو 1 مہینے کے لیے قرض دیتا ہے، 6 مہینے کے لیے قرض دیتا ہے، سال کے لیے قرض دیتا ہے، جب تک وہ مہلت نہیں آتی اس وقت تک اسے روزانہ اتنے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اگر ایک بندہ کسی شخص کو آپ سمجھیے 1 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے جو ہے 1 لاکھ روپے قرض کے طور پہ دیتا ہے اگلے بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہ سود پر نہیں دیتا، قرض کے طور پہ دیتا ہے. تو اگر جب تک وہ مہلت باقی ہے 1 سال کی یا 6 مہینے کی یا 1 مہینے کی، روزانہ اسے اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور اگر وہ مہلت ختم ہو جائے پھر وہ اسے مہلت آگے مزید مہلت دے، اس کی تنگ دستی کا دھیان رکھتے ہوئے اسے روزانہ ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یعنی اگر 1 سال کی مہلت ہے تو روزانہ 1 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب، اور 1 سال کے بعد اگر مہلت دے تو روزانہ 2 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب. اور اگر وہ معاف کر دے، وہ صدقہ ہی دے دے تو بہت بہتر ہے. وہ صدقہ کے تو ہم فضائل پڑھ چکے ہیں، پھر وہ 700 گنا اور 700 گنا بھی اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. پھر اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، پھر اس کا اجر تو پھر اللہ کے پاس ہی ہے. اور جب خلوص ہوگا تو پھر اللہ کتنا اجر دیں گے وہ چیزیں اللہ کے علم میں ہی ہیں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈر جاؤ اس دن سے
کہ تم لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ اللہ کی طرف۔ فرمایا کہ یہ جو سود کی نفرت تمہارے دلوں میں کیسے پیدا ہوگی، اور صدقہ اس کی فضیلت تمہارے دلوں میں کیسے پیدا ہوگی، نیکی کرنے کی اہمیت کیسے پیدا ہوگی، گناہ کی نفرت کیسے پیدا ہوگی، جب آخرت نظروں میں ہوگی، جب یہ احساس دل میں، جب یہ ایمان دل میں اجاگر ہوگا کہ آخرت ہے، ایک دن ہم نے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو، ایسا بندہ گناہ کر کیسے سکتا ہے؟ اور اگر بالفرض جہالت میں، وقتی طور پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر لے تو وہ اس گناہ پر برقرار کیسے رہ سکتا ہے؟ رہ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ انہوں نے اٹھایا جانا ہے، لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے لیے۔ وہ کتنا بڑا دن ہے، اور اس دن ہوگا کیا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں حساب دینا ہوگا۔ تو جس شخص کے دل میں یہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان آ جائے، وہ بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر وقتی جہالت سے، وقتی شیطان کے فریب سے گناہ ہو جائے، وہ اس گناہ پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ سورہ مطففین کی آیات ہیں، یہ آیت انہوں نے شروع کی رات تہجد میں، تو پوری رات یہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس ایک آیت کو دہراتے دہراتے اور اس پہ غور کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ تو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی اعمال کا پورا اجر ملے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ یہ آیت کریم ہے، 281 نمبر آیت۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے سنن نسائی کی روایت سے کہ یہ آیت کریمہ، یہ جو 281 نمبر آیت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اللہ کے پاس جانے سے 9 دن پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں حضرت ابن عباس وغیرہ کہ یہ سود کے احکام ہیں، یہ آخر میں نازل ہوئے ہیں۔ یہ باقاعدہ آیت نمبر 278، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ان کو صحیح بخاری کی روایت سے پتہ لگتا ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے آخر میں جو اترا ہے وہ 278 نمبر آیت اتری ہے، لیکن علماء تطبیق یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 278 سے شروع ہو کر یہ اکیلی آیت نہیں تھی، یہاں سے لے کر یہ 3-4 آیتیں اکٹھی اتری ہیں، اور جو سب سے آخری آیت جو قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ یہ آیت نمبر 281 ہے۔ واللہ عالم۔ تو بہرحال اس آیت کا موضوع اور اس آیت کا انداز بھی یہی ہے، جیسے یہ الوداعی قسم کی آیت ہو۔ تو بہرحال جس شخص کے دل میں اللہ کا ایمان پیدا ہو جائے اور آخرت پر ایمان پیدا ہو جائے، تو وہ شخص، جیسے میں نے ذکر کیا، گناہ کر نہیں سکتا، اگر کر لے تو برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اکثر جگہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ اور آخرت پر ایمان کا واسطہ دیتے ہیں، یا احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر اللہ اور آخرت پر ایمان کا واسطہ دیا گیا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کام کرے، یہ کام کرے۔ اور قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سود کی نحوست سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ کے فضائل ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔